آج 25 رمضان تیسری تاکرات، یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج رات ملے گا۔ سب لوگ اس رات کا انتظار کرتے ہیں، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کی 25 تاریخ، تیسری تاکرات۔ جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ عید سے پہلے مالا مال ہو جائے گا۔ آج یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدارا آج یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں نے بھی اس رات کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ رات آئے اور میں یہ 3 کام کر کے رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج تیسری تاکرات آ چکی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج رات یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال پڑھ لو۔ رب کریم نے چاہا تو رزق اتنا آئے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ جس چیز پر نظر پڑے گی آپ کی ہو جائے گی، اور پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور مجرب ہے کہ جسے آپ چاہے نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جو کوئی کئی سالوں سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ آج یہ 3 کام کر لو۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور رزق کی کشادگی چاہتے ہیں تو وہ آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ کر محمد مصطفیٰ کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ کر دیکھیں۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ بے اولاد ہیں جو بے اولادی کے طعنے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہت سے لوگ بے روزگار ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، بہت سے لوگ مقروض بھی ہیں جن کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ میں سے بھی بہت سی بیٹیاں جو اپنے گھر میں طلاق کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے۔ یہ 3 کام کرنے سے آپ کی دکان، آپ کی اولاد، آپ کا کاروبار کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کی برسات ہو جائے، ابھی فوری طور پر آپ کی غیبی مدد ہو جائے، تو یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے وہ پریشانیاں جو پیسوں کو لے کر ہیں، رزق کو لے کر ہیں، جو دولت کو لے کر ہیں، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ دنیا جو آپ کو آپ کی غربت کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ لوگ جو آپ کو آپ کی مشکلات کے طعنے دیتے ہیں، جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ رب کریم جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ رمضان کا مہینہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ آج اس مہینے میں رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ آج اگر کوئی رب سے اپنی مرضی کے مطابق رزق اور دولت چاہتا ہے، خزانے لوٹنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھیں۔ رزق اور دولت کا اتنا طوفان آئے گا کہ آپ تو کیا، آپ کی آنے والی نسلیں بھی حیران رہ جائیں گی، کیونکہ میرا رب وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں، قبولیت کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج آپ کی جو بھی ناممکن حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، رکاوٹ ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے دل لگا کر مانگنا ہے۔ آپ جو بھی تصور میں لے کر بیٹھیں گے وہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے پورا ہو جائے گا۔ خدارا آج یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکا لو، اپنے نصیب اور تقدیر کے بنتالے کھلوا لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
آئیے ناظرین، آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 25 رمضان، تیسری طاق رات پوری موجود ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت، ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کو بڑی رقم کی ضرورت ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض لینے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ ادا ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ آپ سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے جو کہ ابھی تک نہیں مل سکی، آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آپ جب نیت کر لیں گے تو وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیں۔ یوں محسوس کریں کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے آج 25 رمضان طاق رات سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہیں۔ یہ رب کریم کے 3 صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، لیکن ہم لوگ رزق اور دولت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ہم چھوٹی سی مشکل پریشانی پر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میرے کاروبار میں بندش ہے، میرے گھر میں بے سکونی بے برکتی ہے، تو آج رب کریم کے ان 3 ناموں کو پڑھیں۔ رمضان کی طاق راتوں میں رب کو رب کے ناموں سے پکارنے والا، رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 3 نام ہیں، ان میں سے ایک نام رب کا ذاتی نام ہے اور 2 رب کے صفاتی نام ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یا رحمان رب کی وہ صفت ہے کہ جس سے انسان رب کے رحم کو پکارتا ہے، اور وہ اتنا رحمان ہے کہ سڑک پر مانگنے والے فقیر کو بھی تنگ دستیوں سے نکال کر، غربت سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یا رحیم کی صفت سے وہ رحم کرنے پر آئے تو لا علاج بیماریوں کو شفا میں بدل دیتا ہے، بانجھ پن کو ختم کر دیتا ہے، بے اولادی کے تانے سے نکال کر اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔
وہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیے جائیں گے، وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھ لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں، غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ اس قرآنی آیت کو آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اگر ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر اس بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج اگر کوئی نئے سال کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس قرآنی آیت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ پریشانیاں، وہ رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، تو صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ رب شرک کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے اور دوزخ میں یعنی کہ قبر کے عذاب میں ڈالتا ہے۔ وہ بندہ دنیا میں بھی جہنمی ہے اور آخرت میں بھی جہنمی ہے۔ اور دوسری طرف رب کی وحدانیت بیان کرنے والے کو، رب کے وحدہ لا شریک پر یقین رکھنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ وہ رب کی ذات دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ آج اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ سورہ اخلاص چونکہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، ثواب کی نیت سے سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ خدارا آج یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ جب آپ ایک مکمل قرآن مجید کے برابر نیکیوں سے مالا مال ہو جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، وہ دنیا کے کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہوتا۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ رمضان کی تاک راتوں میں خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ 3 کام کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس بندے کو ہوگی جسے رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔
آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ نے وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے سجدے کی حالت میں مانگیے گا۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگے اور اپنی تمام حاجتیں مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دے، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، تو ان گھڑیوں کی قدر کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگے۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں، تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی، اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ